السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ 2 اکتوبر، ہاں جی 2 اکتوبر آ گئی ہے۔ دیکھا کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ آفس جانے سے پہلے میں نے کہا آپ کو ذرا گڈ مارننگ اور صبح کا سلام کر دوں، وہ میں نے کر دیا ہے۔ دوستو دیکھ رہے ہیں آپ کے کل جو نواز شریف صاحب نے ایک بڑی اچھی تقریر کی ہے، بہت اچھی، پاکستان کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ حوالے سے بھی، جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک سخت رویہ آ رہا تھا کہ نواز شریف جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، فوج کے خلاف ہے، یہ وہ، تو اس چیز کو بھی انہوں نے اس میں کور کیا ہے۔ ان ایک تو جو کیپٹن یا یہ لیفٹیننٹ کوئی شہید ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے بڑا اچھا اظہار محبت کیا ہے، اور ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی اس کی والدہ کا نام لے کے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ جو فوج کے لوگ بارڈروں پہ پہرا دیتے ہیں ان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کو سارا میڈیا جو ہے نا ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب نے ایک لائن کھینچی ہے کہ ہم فوج کی حفاظت کرتے ہیں، فوج ہماری حفاظت کرتی ہے، ہم فوج کو طاقتور بناتے ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا جی کہ میں نے پہلے بھی فوج کی خدمت کی ہے، اور بھی مجھے موقع ملا تو میں اور بھی کروں گا، لیکن میں جنرل عاصم سلیم باجوہ جیسے لوگ، جنرل پرویز مشرف جیسے لوگ، یہ فوج نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا یہ حکومت اس کے پیچھے چھپ رہی ہے، یہ حکومت غلط کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حکومت غلط کر رہی ہے۔ یہ حکومت تو ذرا نواز شریف نے کل بڑی زبردست وضاحت کر دی ہے بالکل، کہ ہم فوج کے یار کیسے خلاف ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم فوج کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ نواز شریف ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہے۔ بھائی جب فوج سیاسی معاملات ان کے جو سامنے آ رہے ہیں ان میں مداخلت کرے گی تو پھر اس کے اوپر سوال اٹھیں گے، اس کے اوپر بات ہوگی، اس کے اوپر سارا کچھ ہوگا۔ اور میں جو موجودہ یہ جو ٹینس تھوڑی سی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر بیان دے رہے ہیں، پھر فلانا، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ایک شخص ہے، ایک اس ٹینشن کا ذمہ دار۔ وہ کون ہے؟ وہ شیخ رشید عرف ڈیش 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 ہے۔ اس کو لگام دینی چاہیے۔ یہ کون بنا پھرتا ہے یار؟ کبھی فوج کا ترجمان کوئی پرائیویٹ بندہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ 50 چینل پہ آ کے کہتا ہے جی کہ میں فوج کا ترجمان ہوں، اور اس کی کوئی تردید نہیں کرتا۔ یہ ادھر سے قصور ہے، اس کی تردید فوراً ہونی چاہیے کہ شیخ رشید ہمارا ترجمان نہیں ہے، کیونکہ دوستو شیخ رشید ایک متنازع شخصیت ہے، ایک پرسونا نان گریٹا ہے۔ پرسونا نان گریٹا کا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ ان سیاستدانوں میں دیکھ لیں، جتنے وہ لوگوں کے ٹانٹ ٹپٹ کرتا ہے، جتنی وہ لوگوں کے اوپر طنز کرتا ہے، اور وہ چاہے مریم ہو، چاہے بے نظیر تھی، شہید تھیں، چاہے کوئی بھی تھیں، نہ وہ عورت کا خیال کرتا ہے نہ مرد کا خیال کرتا ہے۔ بلاول بھٹو کے حوالے سے وہ کیسی باتیں کرتا ہے، تو وہ تو سب سے زیادہ متنازع اور ناپسندیدہ شخص ہے، اور وہ اپنے آپ کو فوج کا ترجمان کہہ رہا ہے۔ تو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو یہ ٹینشن ہے نا، اس کا صرف اور صرف شیخ رشید ذمہ دار ہے، جس نے سب سے پہلے بیان دیا ہے کہ جناب یہ رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں اور گیٹ نمبر 4 سے ملتے ہیں، اور بڑا فوج کا یہ ماما بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ماما، پتہ نہیں آپ صحیح لفظ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سگا بنتا ہے، سگا۔ بھائی فوج سب کی فوج ہے، اس لیے کل نواز شریف صاحب نے بڑا بہترین بیان دیا ہے، اور اس کو اپریشیٹ کریں، اور کرنا چاہیے یار۔ نواز شریف کی فوج کے ساتھ کیا ذاتی وہ چیز ہے، اور فوج کو اداروں کو، فوج کو جو ہے نا سیدھی سیدھی بات ہے، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، انہوں نے ظہیر الاسلام کی مثال دی ہے، نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا، یا وہ تردید کریں ظہیر الاسلام صاحب کے جو دوست ہیں، احباب ہیں جو ان کے ہیں، وہ تردید کریں کہ نہیں جی نواز شریف صاحب سچ نہیں بول رہے۔ تو جناب یہ شیخ رشید بالکل 100% ذمہ دار ہے، اس کی تردید آنی چاہیے کہ یہ فوج کا ترجمان نہیں ہے۔ یہ میں نے تو نہیں پڑھی، کہیں آپ نے اگر پڑھی ہے تو آپ اس کی
کمنٹس میں وضاحت کر دیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ وضاحت آنی چاہیے اور اس کا ذمہ دار شیخ رشید ہے. دیکھیں کل کو مزید حالات خراب ہو جاتے ہیں. 3 مارشل لاء پہلے ہمارے لگ چکے ہیں, ٹھیک ہے, 4 بھی لوگ کہتے ہیں, 3 تو باقاعدہ لگ چکے ہیں نا. تو اب پھر ہم یہ تو دھمکیاں دیتے ہیں. حکومت تو ہمیشہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ سیدھے رہیں جی ورنہ مارشل لاء لگ جائے گا, ورنہ یہی رستہ دکھانے والے ہیں. اب دیکھیں نا, عمران خان نے بھی کل کہا ہے جی کہ اگر میرے زمانے میں کارگل کے اوپر کوئی حملہ کرتا تو میں اس فوجی جنرل کو ڈسمس کر دیتا, یا مجھ سے کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب استعفیٰ مانگیں گے تو میں اس کو کہوں گا تم استعفیٰ دو. تو یہ ایک ٹینشن پیدا ہو گئی ہے نا فوج کے درمیان, سیاست دانوں کے درمیان. یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کا ذمہ دار ایک تو شیخ رشید ہے, دوسری حکومت ہے جو فوج کے پیچھے چھپ رہی ہے, ایسے فوج کے پیچھے. اور آپ دیکھیں فیض الحسن چوہان کا بیان دیکھ لیں, شیخ رشید کا دیکھ لیں, شبلی فراز نکید ابا اس کا بیان دیکھ لیں, کسی کا بھی بیان دیکھ لیں, سب کا یہی ہے کہ جناب یہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں. کوئی فوج کو بدنام نہیں کر رہا, کوئی بھی نہیں کر رہا, نہ کوئی کرنا چاہتا ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے. یار فوج کا کیسے کر سکتا ہے؟ فوج کے ساتھ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ میں نہتا ہوں, فوجی کے پاس گن ہے, میں کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں بتائیں؟ نہ کرنا چاہیے, وہ ہمارے دفاع کے لیے ہے. ان کے اندر آپس میں بھی یہی بحث چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں. شیخ رشید صاحب کا احتساب ہونا چاہیے. میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب نے بحث شروع کی ہے. شیخ رشید صاحب نے سب سے پہلے کہا جی شہباز شریف ملا ہے, پھر اس نے کہا جی کہ بلاول بھٹو ملا ہے, پھر اس نے کہا 1 نہیں 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, پھر اس نے کہا جی 1 to 1 ہوئی ہیں. اس نے مسلسل روزانہ پریس کانفرنس کی ہے, لاہور میں کی ہے, فیصل آباد میں کی ہے, اس نے کراچی میں کی ہے, اور اسی بات پہ کی ہے. اور بڑے دھڑلے سے کہتا رہا جی کہ میں جناب میں سب کو ایکسپوز کروں گا کہ وہ فوج سے ملتے ہیں. بھئی ملتے ہیں تو کیا ملنا منع ہے؟ اب نواز شریف صاحب نے بھی اسی وجہ سے کہا ہے نا کہ اب کوئی فوج کو بغیر اجازت کے نہ ملے, ضروری ہوگا تو ملیں گے, کیوں نہیں ملیں گے, ضروری ہوگا تو ملیں گے. لیکن ان کی وجہ سے, یہ شیخ رشید کی وجہ سے, کیونکہ اس نے اس کو نیگیٹو کیا ہے. بھیا ایک آرمی اگر کوئی اپنے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس بلاتی ہے تو اس میں وہ کہتی ہے جی آئیں جی شہباز شریف صاحب آئیں بلاول بھٹو صاحب آئیں مولانا فضل الرحمان صاحب, تو وہ قومی مفاد کے لیے بلاتی ہے تو کیا کہیں کہ جی اسی نہیں آنا. تو یہ شیخ رشید صاحب نے ٹینشن پیدا کی ہے. سارا قصور شیخ رشید کا ہے, سارا قصور. اور وہ چونکہ ٹینشن پیدا ہو گئی, پھر اس کو جناب مزید ٹینشن پیدا کرنے کے لیے زبیر کا مسئلہ کیا گیا کہ جی یہ زبیر صاحب ملے ہیں, قمر جاوید باجوہ کو ملے ہیں, 2 دفعہ ملے ہیں نواز شریف کے لیے. یہ ان کی غلطی ہے, DGI-SPR کی. یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ماحول پیدا ہو گیا ایسا ٹینشن کا. ایسے لگ رہا ہے جیسے نواز شریف صرف فوج کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو کل جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے وہ قابل تعریف ہے, اور شیخ رشید صاحب کو فوج اور اپوزیشن کے درمیان ٹینشن پیدا کرنے کے جرم میں اس سے استعفیٰ لیا جائے, یہ میرا مطالبہ ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.